اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ درس اخلاق میں آج ہماری گفتگو ریاکاری کی علامتیں ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے ریاکاری کی تعریف اور اس کے اقسام کو ہم نے بتلایا تھا۔ آج ہماری گفتگو ریاکاری کی کیا علامتیں ہیں، کہ اس کی کیا نشانیاں ہیں، ہم کیسا سمجھے کہ وہ ریاکاری ہم میں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھ میں ریاکاری کی بری صفت پائی جاتی ہے یا نہیں، تو وہ دیکھے کہ جب وہ اکیلے میں نماز پڑھتا ہے تو کیسا محسوس کرتا ہے۔ بہت ہی بہترین علامت ہے، دیکھیے آپ، کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھ میں ریاکاری پائی جاتی ہے یا نہیں، تو وہ دیکھے کہ اگر وہ تنہائی میں عبادت کرتا ہے تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ واجب نماز کے اکیلے میں پڑھنے میں سستی اگر آتی ہے، اور جب مسجد میں وہ جاتا ہے اس کی سستی آپ کے برخاست ہو جاتی ہے، تو سمجھ لینا کہیں نہ کہیں اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے، کیونکہ تنہائی میں بھی وہی چیز اس کے پاس ہونی چاہیے جو عام لوگوں کے درمیان میں ہو۔ تو مسجد میں آنے کے بعد اس کی کیفیت کچھ اور ہے، احساس کچھ اور ہے، تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا احساس کچھ اور ہے۔ تو یہ ایک علامت بنتی ہے کہ انسان میں ریاکاری پائی جا رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری گفتگو ریاکاری کی علامتوں کے بارے میں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ثلاث علامات للمرائی ینشط اذا رای الناس ویکسل اذا کان وحدہ ویحب ان یحمد فی جمیع امورہ۔ یہ بحار الانوار اصول کافی دونوں میں کتب احادیث میں یہ روایت مولا کائنات کی مل جائے گی کہ مولا فرماتے ہیں کہ ریاکاری کرنے والی کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ جس وقت وہ عبادت کرتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ تنہا عبادت کرتا ہے تو اپنے میں سستی محسوس کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کے تمام کاموں میں لوگ اس کی تعریف کریں۔ یعنی وہ اپنی تعریف چاہنے کے لیے لوگوں سے ایسے کچھ کام کرتا ہے جس سے لوگ اس کی تعریف کریں۔ تو یہ بھی سمجھ جانا کہ اگر کچھ ایسا کرتا ہے تو وہ اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ بس ریاکاری کی علامات یہ ہیں کہ عبادت کرتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں، جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ تنہائی میں عبادت کرتا ہے تو اپنے میں سستی محسوس کرتا ہے۔ تیسرے، اس کے تمام کام لوگوں کی تعریف کے لیے ہوتے ہیں۔ ریاکاری انسان میں چند چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ریاکاری آخر کیوں پیدا ہو رہی ہے انسان میں؟ تو ریاکاری اگر خدا کی معرفت نہ ہو، دیکھیے وہی انسان آپ کے ریاکاری انجام دے گا جس کے دل میں توحید نہ ہو، جس میں اللہ کی معرفت نہ ہو۔ یعنی کوئی شخص خدا پہ اگر صحیح ایمان نہ رکھیں اور لوگوں کے لیے اپنے اعمال کو بجا لائیں تو اس میں ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خالصتاً ہمارا ہر عمل خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ علم اخلاق کا موضوع خلاصہ یہی ہے نا، فنا فی اللہ بقا باللہ، کہ انسان جیے بھی تو اللہ کے لیے اور مرے بھی تو اللہ کے لیے، اس کے سارے کام اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بس ان چیزوں سے آپ کے ریاکاری اس انسان میں آ جاتی ہے۔ یعنی جب خدا پہ وہ ایمان نہ رکھیں اور لوگوں کے لیے اعمال کو بجا لاتے ہیں تو آپ کے ریاکاری اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر خدا کی معرفت رکھتا ہو اور خدا پر صحیح عقیدہ اور ایمان کامل اگر رکھے تو ایسا شخص ریاکاری سے وہ اپنے کو بچا سکتا ہے۔ یعنی کبھی ایسے شخص کے پاس ریاکاری نہیں آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ہر عمل، ہر کام صرف اور صرف
خدا کے لیے ہیں. جب مولا کائنات عمر ابن عبدعود کو واصل جہنم فرمائے تو بہت سارے لوگ آئے، خوش ہو گئے اور حضرت کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے یا علی آپ نے تو بڑے پہلوان کو پچھاڑ دیا ہے. تو حضرت نے کیا کہا؟ اس کو میں نے نہیں مارا بلکہ خدا نے مارا. مطلب کیا تھا یہ؟ کیا خدا اس شخص سے، اس پہلوان سے لڑا ہے؟ نہیں، حضرت علی علیہ السلام لڑے، لیکن چونکہ حضرت کی جو لڑائی تھی، حضرت کا جو عمل تھا وہ صرف خالصتاً خدا کے لیے تھا، اسی لیے حضرت نے فرمایا اسے میں نے نہیں مارا بلکہ خدا نے مارا. اور آپ کے دوسری وجہ مقام و منزلت کی چاہت کی وجہ سے بھی آپ کے اگر کسی انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو وہاں پر ریاکاری کا پیدا ہونا یقینی ہے. دیکھیں آپ، دنیا کی محبت آپ کے مقام و منزلت کو حاصل کرنے کے لیے ریاکاری سے بہت سارے نقصانات ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک تو خود فرد انسان پر جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے اس برے عمل کا، اور سارے معاشرے پر اس کا اثر پڑے گا. یعنی شرک اور کفر، اس کا جو بڑا نقصان ہے ریاکاری کا وہ ہے شرک اور کفر. یعنی جو بھی ریاکاری انجام دیتا ہے وہ مشرک اور کافر ہو جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی ریاکاری شرک ہے. بہار میں یہ روایت مل جائے گی. کہتے ہیں کہ ہر طرح کی ریاکاری وہ شرک ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تم لوگوں کے بارے میں شرک اصغر سے مجھے ڈر ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ریاکاری شرک اصغر ہے. دیکھیں آپ، یعنی یہ نقصانات ہیں کہ اگر کسی انسان، جو کوئی انسان ریاکاری انجام دیتا ہے تو ڈر ہے کہ وہ مشرک ہو جائے، چونکہ ریا کا تعلق بالکل شرک سے ہے. اس کا ظاہری عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے، لیکن خدا کے لیے، خدا سے نزدیکی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ شرک ہوا. نفاق، ریاکاری کا دوسرا نقصان نفاق ہے. منافق ہو جاتا ہے انسان، اس لیے کہ ریاکاری کرنے والا انسان کے دل میں، دل و جان سے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اور اس کے جو اعمال ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیں، ظاہری عمل تو وہ مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن عمل اس کا کیا ہے؟ میری نماز سے میں لوگوں کو متاثر کروں کہ میں بہت مقدس ہوں، بہت بڑا عابد ہوں. تو یہ عمل اس کا دکھاوے کے لیے ہے. تو یہ منافقت ہے، حقیقت میں منافقت ہے. پہلے اگر ریاکاری کرتا ہے تو وہ مشرک اور کافر بن جاتا ہے. دوسرے ریاکاری کرتا ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ منافق ہیں. دیکھیں، اس کے نقصانات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے حبط اعمال کر لیتا ہے. یعنی ریاکاری کرنے والے انسان کے نیک اعمال مٹا دیے جاتے ہیں. روز محشر یہی تو ہوگا، کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو بہت سارے نیک اعمال انجام دیے، مگر میرے نامہ اعمال میں نیکیاں کم اور آپ کے برائیاں زیادہ ہے. تو وہاں پہ کہا جائے گا کہ تو نے وہ عمل انجام دیا تھا جس سے تیرے نیکیوں کو مٹا دیا گیا، اور وہ عمل ایک ریاکاری ہے کہ انسان اگر ریاکاری کرتا ہے تو آپ کے اس کے نیکیاں مٹا دی جاتی ہے. حدیث ہے یہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتقوا اللہ واجتنبوا الریا فإنہ شرک باللہ ان المرائی یدعى یوم القیامہ باربعۃ اسماء یا کافر یا فاجر یا غادر یا خاسر حبط عملک وبطل اجرک ولا خلاق لک اليوم فالتمس اجرک ممن کنت تعمل لہ. یہ بھی بہار میں بہار الانوار جلد نمبر 72 میں یہ روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو خدا سے ڈرو، فاتقوا اللہ واجتنبوا الریا، دیکھو خدا سے ڈرو اور ریاکاری سے بچو، اس لیے کہ ریا خدا سے شرک کرنے کے برابر ہے. اور ریاکاری کرنے والے کو قیامت میں ان 4 ناموں سے یاد کیا جائے گا، 4 ناموں سے پکارا جائے گا: اے کافر، اے فاجر، اے غادر یعنی مکار، اے خاسر یعنی عمل تیرا مٹ گیا.
सवाब तेरा खत्म हो गया, इस दिन तेरी किस्मत में कुछ नहीं है। जिसको दिखाने के लिए तू दुनिया में आमाल को अंजाम देता था, आज रोज़े महशर उसी से पादाश तलब कर, उसी से उनका अजर तलब कर, उनसे जजा तलब कर। रियाकारी में क्या है? तहकीर खुदावंद है, यानी खुदावंद आलम को आप तहकीर करना है, खुदावंद आलम को आप हकीर समझना है। रियाकारी करने वाला इंसान तहकीर खुदा कर रहा है, खुदा को हकीर जान रहा है, यानी अपने कामों को खुदा और बंदों के लिए अंजाम दे रहा है मगर मखलूक को खालिक से मिला देता है। देखिए, आप अगर कोई रियाकारी की मसलन इबादत करता है तो उसका मकसद यह है कि मैं अल्लाह को भी दिखा रहा हूँ, अल्लाह को भी राज़ी करना चाहता हूँ, लोगों को भी। तो लोगों की रिज़ाअत और खुदा की रिज़ाअत को वो यकजा कर रहा है, तो कहते हैं कि ये भी गलत है, यानी आप हकीर कर रहे हैं, मखलूक को खालिक से मिला रहे हैं। आपका हर अमल खालिक की खुशनुदी के लिए होना है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए हम ये अमल अंजाम दे रहे हैं, ना कि लोगों से मखलूक से नज़दीक होने के लिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि खुदा को आप हकीर समझना या लोगों के मखलूक के मुकाबले में खुदा को मखलूक के बराबर करार देना। रियाकारी की हुर्मत में, उसके हराम होने के बारे में बहुत सारी आयात है कुरान मजीद में और आपके रिवायात मौजूद हैं। सूरह बकरा में, सूरह निसा, उसूल काफ़ी, वसाइल शिया, बिहारुल अनवार वगैरह में आपको बहुत सारी इसकी हुर्मत से मुताल्लिक़, रियाकारी के हराम होने से मुताल्लिक़ हमको आयात भी मिलते हैं कुरान मजीद में और रिवायात भी मिलते हैं। चलिए, अगर खुदा ना करे किसी के पास ये बुरी सिफत पाई जाती है या बीमारी, ये रियाकारी वाली बीमारी उसमें आ गई है, तो अब इस बीमारी से वो कैसे नजात पाए, कैसे इस बीमारी को, इस नफसानी बीमारी को अपने से दूर करें? तो कहते हैं कि इल्म अखलाक उसका इलाज बतलाते हैं। कहते हैं कि रियाकारी को दो रास्तों से आप दूर कर सकते हैं, एक इल्मी तरीके से, एक अमली तरीके से। इल्मी तरीके से यानी ये कि इंसान रियाकार इंसान को अगर ये मालूम हो जाए कि रियाकारी ख़तरनाक रूहानी बीमारी है जिससे ज़रर और नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, तो ये जान लेने के बाद अपने से रियाकारी को वो दूर कर सकता है। ये एक इल्मी तरीक़ा है, फिर कभी भी अपने में वो रियाकारी पैदा होने नहीं देगा। एक अमली तरीक़ा है, यानी इंसान कोशिश करे कि वो अपने नेक कामों को छुप कर अंजाम दे। देखिए आप कि नेकियों को छुपाना है, कि ज़ाहिर नहीं करना है। अगर आप नेकी को दिखाएंगे, ज़ाहिर करेंगे तो मुमकिन हो उस अमल में रियाकारी पैदा हो जाए। तो अगर आप रियाकारी से बचना चाहते हैं या रियाकारी का अमल अगर आप में आ जाता है, रियाकारी आप में पाई जाती है, तो आप अपने आमाल को छुप कर अंजाम दें। जितनी नेकियां हैं आप छुप कर करें, तो ये पता चलेगा कि आपके सारे आमाल खुदा के लिए हैं। ना आप मुशरिक होंगे, ना आप काफिर होंगे, ना आप मुनाफिक होंगे। और लोगों से अपने अमल को जाहिर ना करें, इससे भी रियाकारी उसकी दूर हो सकती है। बस इलाज उसका ये है कि एक इल्मी तरीक़ा है, एक अमली तरीक़ा है। अगर इन तरीक़ों को वो अंजाम दे तो ये आपके ख़तरनाक बीमारी रियाकारी की हमसे दूर हो सकती है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।